عمومی طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جب بندہ غسل کرتا ہے تو غسل کرنے کے بعد اس نے وضو بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور غسل کے بعد اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو غسل انسان کے اوپر لازم ہے، انسان جنبی ہے، ناپاک ہے، تو وہ جو غسل انسان کرتا ہے اس کے اندر 3 چیزیں لازم ہوتی ہیں، یعنی فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ نمبر 1 اس نے کلی کرنی ہوتی ہے، اور وہ کلی سے مراد غرارہ ہے، یعنی حلق تک پانی پہنچانا لازمی ہے۔ ایسے ہی ناک کے اندر، ناک کا جو پچھلا حصہ ہے وہاں تک پانی پہنچانا یہ لازم ہوتا ہے، اور پورے جسم کے اوپر، پورے بدن کے اوپر پانی بہانا یہ لازم ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک فعل بھی رہ گیا یا اس میں کوئی کمی آ گئی، کلی صحیح طریقے سے نہیں کر سکا، غرارہ جو ہے، اسی طرح ناک میں پانی نہیں چڑھا سکا، اور جسم کا اگر ایک بال برابر بھی اس کا کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اب یہ تو وہ غسل ہے جو کسی شخص پہ لازم ہے، یعنی فرض ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو عام طہارت کے لیے غسل کرتا ہے، جیسے نماز جمعہ کے لیے غسل کیا یا ویسے حالات میں غسل کرتا ہے، تو اس میں صرف کلی کرنا ہوتا ہے اور ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے۔ اور اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس صورت میں اگر غسل فرض بھی ہے پھر بھی غرارہ نہیں کرنا، اور نہ ہی ناک تک پیچھے تک پانی لے کے جانا ہے، چونکہ وہ روزے کی حالت میں ہے، اور روزے کی حالت میں یہ حکم ہے کہ صرف وہ کلی کرے گا جیسے عام حالات میں وضو کے اندر کلی کی جاتی ہے۔ تو اگر تو وہ جنبی ہے، ناپاک ہے، اور اس نے غسل کرنا ہے تو پھر تو غرارہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا فرض تھا اس کے اوپر، اور یہ لازم ہوتا ہے۔ اور اگر عام حالت میں طہارت کرتا ہے تو وہ صرف کلی کر لے گا اور ناک میں پانی چڑھا لے گا، اور پھر جو صحیح طریقہ ہے غسل کرنے کا، پہلے اپنے ایک طرف پانی بہائے، پھر دوسری طرف پانی بہائے، اور پھر سر کے اوپر پانی بہائے، تو اس طرح اس کا غسل ہو جاتا ہے، اسے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب طہارت جب اگر اس نے صحیح طریقے سے ہاتھ دھو کے کلی کر لی، ناک میں پانی چڑھا لیا، سارے جسم پر پانی بہا لیا، تو اس کے بعد پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے وضو کرے۔ اگر مسنون طریقہ ہے، اگر اچھا طریقہ ہے کہ وہ پورا وضو کر لے اور اس کے بعد وضو کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایسی صورت میں ہے تو اس نے غسل کر لیا، کلی کی تھی، ناک میں پانی چڑھایا تھا، اس کے بعد سارے جسم پر پانی اس نے بہایا تھا، تو اس کے بعد اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز جمعہ کے لیے طہارت حاصل کر رہا ہے یا ویسے طہارت حاصل کر رہا ہے۔ تو طہارت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ آپ وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، جب تک آپ کا وضو درست نہیں ہوگا تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، اور بغیر وضو کے نماز ادا کرنا یہ انتہائی
پرلے درجے کا گناہ ہے، اور جان بوجھ کے اگر کوئی یہ شخص کام کرتا ہے تو یہ کفر تک ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں وہ پاک نہیں تھا، ناپاکی سے مراد وہ باوضو نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اگر کسی شخص نے نماز ادا کی، بسا اوقات انسان کو یہ شائبہ ہو جاتا ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے، میں نے وضو کیا تھا، اب اسے گمان ہے پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے۔ تو جس طرف زیادہ اس کا گمان ہو، مثال کے طور پہ اگر اس کا گمان یہ ہے کہ میرا وضو ہے اور اس پر یقین کی حد تک ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا وضو ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کا وضو نہیں بھی ہے، وضو ٹوٹ بھی گیا ہے، تو جدھر اس کا زیادہ گمان ہوگا اس پہ وہ عمل کر لے، وہ نماز ادا کر لے۔ اور اگر کسی شخص کا وضو تھا، وضو ہے، لیکن اسے یہ شک ہے کہ میرا وضو نہیں ہے، تو بے شک اس کا وضو تھا بھی، تو پھر بھی اگر شک اس کا زیادہ ہے تو اس صورت میں پھر بھی اسے وضو کر لینا چاہیے، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو یہ جو طہارت ہے، یہ طہارت حاصل کرنا یہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے ضروری ہوتا ہے، اور یہ طہارت کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب ایک عام مسئلہ جو مثال کے طور پہ حالت نماز کے اندر کسی شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ناک سے خون نکل آیا یا کوئی اور اسباب ہوئے کہ اس کی حالت نماز میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو جیسے ہی اس کا وضو ٹوٹے گا تو اس کی نماز جو ہے، اس نماز سے فوراً اس نے اپنے آپ کو جدا کر لینا ہے، اس لیے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور بغیر وضو کے نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اس کا وضو ٹوٹا، وہ جس حالت میں بھی ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے یا کسی اور حالت میں ہے، تو اس نے فوراً نماز توڑ دینی ہے۔ نماز توڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ نماز سے وہ دور ہو جائے، چونکہ جیسے اس کا وضو ٹوٹا تو آلریڈی نماز اس کی ٹوٹ چکی ہے۔ تو اب باجماعت ہے، مثال کے طور پہ جماعت میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کسی شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا آگے امام صاحب ہیں ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی شخص کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں، تو ایسی صورت میں راستہ نہیں ہوتا کہ کہیں دائیں بائیں سے انسان نکل کے صفوں سے پیچھے چلا جائے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے ایک رکعت نماز ادا کر لی تھی، دوسری رکعت میں وہ کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کے ناک سے خون نکل آیا یا کوئی اور عارضہ لاحق ہوا اس کا، تو فوراً اس نے صفوں سے نکل جانا ہے۔ اگر اس کے پیچھے بندہ ہے تو جو فقہائے اکرام نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ لے تاکہ جو پیچھے والا شخص ہے وہ سمجھ سکے کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ وہ جب اپنے ناک پہ ہاتھ رکھے گا، ایک ہاتھ رکھے اور دوسرے ہاتھ سے وہ اشارہ کرے، تو جو پچھلی صف میں بندہ ہے وہ اگلی میں آ جائے گا، ایسے ہی وہ پچھلی اس سے پیچھے والی صف، اس سے پیچھے وہ صف سے باہر نکل جائے گا۔ اب باہر نکل گیا، مثال کے طور پہ جیسے ہماری مسجد کے متصل ہی وضو خانہ ہے، تو فوراً اس نے وضو کرنا ہے، دوسری رکعت میں جماعت چلی گئی، دوسری رکعت اگر پوری ہو گئی، اب تیسری رکعت میں وہ دوبارہ ملتا ہے آ کے پیچھے، تو تیسری رکعت، ایک رکعت اس کی رہ گئی ہے، تیسری رکعت میں آخری صف کے اندر جب وہ آ کے جماعت کے ساتھ ملے گا، تو ایسی صورت میں جب امام صاحب نماز سے فارغ ہوں تو اس کی ایک رکعت اس نے ادا کر لی تھی، ایک رکعت اس کی رہ گئی تھی، دو رکعت باقی اس نے امام صاحب کے ساتھ حاصل کر لی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جب امام صاحب نماز سے فارغ ہوں تو ایک رکعت جو اس کی رہ گئی ہے اس نے فقط وہ ایک رکعت ادا کرنی ہے۔ یعنی ایسی جگہ پہ جہاں دور جا کے اسے وضو نہیں کرنا، یا گھر نہیں جانا، یا وہ گفتگو نہیں کرے گا، یا جیسے ہماری متصل مسجد ہے، جیسے ہی باہر نکلا اس نے وضو کیا اور واپس آ گیا۔ اگر کوئی گھر کی طرف جاتا ہے، اس کو کوئی کپڑے بھی ناپاک ہو گئے ہیں، اس کو ایسا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ ناک سے خون نکلا ہے اور اس کے کپڑے بالکل ناپاک ہو گئے ہیں، اب ان کپڑوں میں وہ نماز ادا نہیں کر پائے گا، اس نے کپڑے تبدیل کرنے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے،
یہ فوراً اس نے وضو کیا، واپس آیا تو اس کی امام کے ساتھ جو ایک رکعت پہلے اس نے پڑھ لی تھی، اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹا تھا، وہ جو رکعت پڑھ لی تھی وہ اس نے پڑھ لی ہے، وہ ادا ہو گئی ہے۔ واپسی پہ وہ آئے گا تو امام صاحب کے ساتھ اپنی باقی نماز ادا کرے گا۔ اب یہ خیال رکھیں کہ کسی بھی حالت میں وضو آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جماعت مکمل ہو جائے تو اس کے بعد میں نے اپنی نماز پڑھ لینی ہے یا دوبارہ وضو کر لینا ہے۔ بغیر وضو کے جان بوجھ کے نماز پڑھنا یہ کفر ہے۔ فقہائے امت نے لکھا ہے کہ یہ کفر ہے، وہ بغیر وضو کے اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے، وہ چاہے امام ہے یا کوئی اور انسان ہے۔ اور ایسے ہی اگر بھولے سے آپ کو حالت نماز میں یاد آ گیا کہ میرا وضو نہیں ہے، میں نے وضو نہیں کیا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، انسان کہیں سفر پہ ہے یا اپنی مصروفیت میں ہے، اذان ہوئی وہ مسجد میں آ گیا اور اسے مسجد میں آ کے نماز میں کھڑے ہو کے یاد آتا ہے کہ میں نے تو وضو نہیں کیا ہوا، تو جیسے ہی اسے یاد آئے گا، اسے یقین کے ساتھ کہ وضو نہیں کیا، تو وہ فوراً وہ نماز سے نکل جائے اور اپنا وضو کرے اور دوبارہ نماز ادا کرے، چاہے وہ امام ہے یا کوئی اور شخص ہے۔ اس میں شرم والی کوئی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے حضور جب ہم پیش ہوتے ہیں، حالت نماز میں پیش ہوتے ہیں، تو پھر ایسی کوئی بات کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے یا اس کا وضو ٹوٹ گیا یا کوئی مذاق اڑائے گا، آپ اللہ کے نزدیک کتنے بڑے گناہگار ہو جائیں گے اگر آپ نے وضو کے بغیر نماز ادا کی ہے۔ تو وضو بھی اچھے طریقے سے کریں، غسل ہے تو وہ اچھے طریقے سے کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ جو طہارت کے مسائل ہیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ جو طہارت والا غسل ہوتا ہے، اگر کسی نے کلی کر لی، ناک میں پانی چڑھا لیا، سارے جسم کو دھو لیا، تو وضو کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے بعد وضو کرے گا، یا پہلے اس نے وضو کر لیا تو اسے ثواب ملے گا۔ جو غسل واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اس کے اندر منہ میں پانی غرارہ کرنا اور ناک کے پچھلے نتھنے تک پانی پہنچانا یہ فرض ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کسی نے کیا تو اس کا غسل جو ہے، جو واجب تھا، وہ پورا نہیں ہوگا۔ اور پورے جسم میں سے اگر بال برابر بھی اس کا کوئی جگہ اس کی خشک رہ جاتی ہے، بالخصوص وہ لوگ جن کی ناف موٹاپے کی وجہ سے جڑ جاتی ہے، جب وہ غسل کریں، جنبی ہوتے ہیں، تو یہ جو جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر پانی یا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا یا بندہ غافل ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پہ ہاتھ پھیرنا اور ایسی جگہوں تک پانی پہنچانا لازم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی